السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ رزق کی تنگی دور کرنے اور رزق میں برکت کے لیے ایک مؤثر وظیفہ شیئر کروں گی۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کے کرنے سے آپ کے رزق کی تنگی دور ہوگی اور رزق میں برکت ہوگی، اور ساتھ ہی وہ وجوہات بھی بتاؤں گی جس کی وجہ سے آپ کے رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ آپ دن رات محنت کرتے ہیں، کمائی بھی اچھی ہے، مگر پیسہ ہاتھ میں آتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو پاتے، قرضے بڑھتے جاتے ہیں، گھر میں بے سکونی سی رہتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ ایک مجرب وظیفہ شیئر کروں گی جس سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی، رزق میں کشادگی آئے گی، اور آخر میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ آخر رزق کی تنگی کیوں آتی ہے۔ تو بنا وقت ضائع کیے اپنے عمل، اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں اور جانتے ہیں وہ عمل جس کے کرنے کے بعد انسان کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ تو پہلا وظیفہ، ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور غربت کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ واقعہ کو اپنی راتوں کا معمول بنا لو، غربت کبھی قریب نہیں آئے گی۔ تو دوستو، عشاء کی نماز کے بعد روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا شروع کر دیں، یہ غربت کے خلاف ایک ڈھال ہے۔ دوسرا عمل، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا، استغفار کرو، اللہ تمہیں مال و اولاد دے گا، باغات عطا فرمائے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ یہ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ کلمات نہ صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہیں بلکہ رزق کے دروازے بھی کھولتے ہیں۔ تیسرا وظیفہ، ہر صبح فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ دل کی گہرائی سے اللہ تبارک و تعالی کے یہ 2 اسم مبارک پڑھیں، یا رزاقو یا وہابو، یا رزاقو یا وہابو۔ یہ 2 نام اللہ تبارک و تعالی کے عظیم نام ہیں، ان کے پڑھنے سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ چوتھا وظیفہ، خصوصی وظیفہ ہے، آپ نے یہ لازمی کرنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد وضو کر کے پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر 313 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھیں، یا واسعو، یا واسعو 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کریں، یا اللہ میرے رزق میں برکت پیدا فرما، آسانیاں پیدا فرما اور میرے دل کو سکون عطا فرما۔ یہ عمل 21 دن تک کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی رزق کے وہ دروازے کھلیں گے
جن کا آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رزق میں تنگی کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے رزق کو روک دیتی ہیں۔ بعض اوقات ہم خود اپنی ہی غلطیوں سے اپنے لیے تنگی لے آتے ہیں۔ نمبر 1، گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، یعنی جھوٹ، نافرمانی، بے حیائی انسان کے نصیب کا رزق روک دیتی ہے۔ نمبر 2 ہے ناشکری۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ ترجمہ، اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں اور ناشکری سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ نمبر 3، حرام کمائی، سود، جھوٹ یا دھوکہ۔ یہ سب ایسی آگ ہے جو مال کو جلا دیتی ہے۔ حرام مال جتنا بھی ہو اس میں کبھی برکت نہیں رہتی۔ نمبر 4، رشتہ داروں سے تعلق توڑنا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کے رزق اور عمر میں برکت دیتا ہے، یعنی اگر ہم رشتہ داروں سے جھگڑے رکھیں تو رزق میں رکاوٹ آتی ہے۔ نمبر 5 ہے زکوٰۃ کا نہ دینا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، کیونکہ زکوٰۃ ہمارے مال کو پاک کرتی ہے، تو جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، رزق صرف پیسہ کمانے کا نام نہیں ہے، اصل رزق وہ ہے جس میں سکون، خوشی اور برکت ہو۔ اس کے صرف وظیفے کافی نہیں ہوں گے، اس کے لیے آپ نے صرف وظیفے ہی نہیں کرنے بلکہ ہمارا کردار، ہماری نیت اور ہمارے اعمال بھی درست ہونے چاہیے۔ آج سے ہی نیت کریں کہ حلال کمائیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، والدین کی خدمت کریں گے اور شکر ادا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے خاص دعا ہے کہ وہ ہمیں حلال، پاکیزہ، ببرکت رزق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت ہمارے رزق کی تنگی کو دور فرمائے، رزق کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمارے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ میں آمین لازمی لکھیں، ہو سکتا ہے کسی ایک کے آمین سے سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں، سب کی مشکلات آسان ہو جائیں۔ اور آپ کو نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر چاہیے، آپ کون سا وظیفہ جاننا چاہتے ہیں، آپ نے کمنٹ لازمی کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو اس کا جلد جواب دیا جائے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جزاک اللہ خیر، اللہ نگہبان۔